امریکہ کی 13 ریاستیں کینیڈا کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان 1.27 ٹریلین ڈالر کی باہمی تجارت ہوتی ہے، یعنی $3.5 ارب روزانہ۔ سرد جنگ میں کینیڈا امریکہ کی جوہری دفاعی ڈھال تھا۔ کینیڈا کا نارتھ وارننگ سسٹم سوویت یونین کے ممکنہ جوہری حملوں کی اطلاع کا ذریعہ تھا۔ اب یہی اتحادی دشمن بن گیا ہے۔ کینیڈا نے قومی سلامتی کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ اب سٹیل، توانائی، ٹیکنالوجی، صنعت اور تجارت محض معاشی معاملات نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کے ستون بن گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جو شمالی امریکہ کے انتہائی شمال میں واقع ہے اور جنوب میں امریکہ کے ساتھ دنیا کی طویل ترین بین الاقوامی زمینی سرحد رکھتا ہے، جبکہ شمال میں آرکٹک سمندر اور مشرق اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل تک یہ کینیڈا پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 4 کروڑ آبادی رکھنے والے کینیڈا کی آبادی وسیع تر جغرافیے کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور زیادہ تر جنوبی علاقوں میں یہ آبادی رہائش پذیر ہے۔ انتظامی طور پر کینیڈا 10 صوبوں اور 3 فیڈرل علاقوں پر مشتمل ہے۔ سیاسی نظام وفاقی پارلیمانی جمہوریت اور آئینی بادشاہت ہے، جہاں برطانوی بادشاہ ریاست کا رسمی سربراہ ہے جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے۔ پارلیمان 2 ایوانوں یعنی ہاؤس آف کامنز اور سینٹ پر مشتمل ہے۔ قومی سطح کی سیاست میں یہاں لبرل پارٹی آف کینیڈا، کنزرویٹو پارٹی، نیو ڈیموکریٹک پارٹی، گرین پارٹی بڑی جماعتیں تصور کی جاتی ہیں۔ کینیڈا کی معیشت کو سمجھنے کے لیے اسے محض کسی ایک شعبے سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی معاشی ساخت دراصل قدرتی وسائل، توانائی، صنعتی پیداوار اور اسی طرح سروسز اور بین الاقوامی تجارت کے باہمی طور پر جو تعلق ہے اس پر کھڑی ہے۔ تیل اور قدرتی گیس، معدنیات، جنگلات اور زرعی پیداوار کینیڈا کو وسائل سے مالا مال معیشت بناتے ہیں، جبکہ مینوفیکچرنگ اور فائنانشل سروسز، ٹیکنالوجی اور دیگر سروسز کے جو شعبے ہیں اس معاشی بنیاد کو مزید وسعت دیتے ہیں۔ تاہم کینیڈا کی معیشت کی سب سے اہم اسٹرکچرل جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا امریکی معیشت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جغرافیائی قربت، مربوط صنعتی زنجیریں اور آزاد تجارتی معاہدوں نے دونوں معیشتوں کو ایک حد تک باہمی طور پر مربوط کر دیا کہ کینیڈا کی برآمدات خصوصاً توانائی، معدنیات اور صنعتی مصنوعات کے لیے امریکی منڈی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ کینیڈا کی معاشی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس کے وسیع قدرتی وسائل میں ہے، جبکہ اس کی معاشی کمزوری کا ایک پہلو امریکی منڈی پر غیر معمولی انحصار بھی ہے۔ کینیڈا کے ساتھ امریکہ کی کل 13 ریاستیں زمینی یا آبی سرحد رکھتی ہیں اور یہ سرحد تقریباً 8,900 کلومیٹر طویل ہے۔ مغرب سے مشرق کی طرف یہ ریاستیں ہیں: الاسکا، واشنگٹن، آئیڈیہو، مونٹانا، نارتھ ڈکوٹا، مینیسوٹا، مشیگن، اوہایو، پینسلوینیا، نیو یارک، ورماؤنٹ، نیو ہیمپشائر اور مین جو ہیں وہ ان ریاستوں میں شامل ہیں۔ اب اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کے 2 بنیادی پہلو ہیں، ایک معاشی اور دوسرا عسکری ہے۔ امریکہ پہلے پہلو یعنی معاشی تعلقات میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عسکری تعلقات کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ٹرمپ حکومت دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کینیڈا پر بھی ٹیرفز کے ذریعے معاشی دباؤ بڑھا رہی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں فطری طور پر تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ تناؤ اس حد تک بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اثرات تعلقات کے عسکری پہلو تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تجارت محض 1 ارب یا چند ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے۔ دونوں معیشتوں کے درمیان سالانہ تقریباً 1.27
ट्रिलियन डॉलर की अशिया और सर्विसेज की गर्दिश होती है। यानी रोज़ाना औसतन 3.5 अरब डॉलर की इक्तिसादी सरगर्मी एक ऐसी सरहद के आर पार होती है जहां दोनों ममालिक की सनतें, तवानाई, सप्लाई चेन और मंडियां एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई हैं। यानी कनाडा की मजमूई बरामदात का तकरीबन 67% यानी 67% अमेरिका की मंडी से वाबस्ता था। यह तनासुब कनाडा की अमेरिका पर तिजारती इन्हिसार की गैर मामूली शिद्दत को जाहिर करता है। अमेरिका कनाडा से हर $100 की अशिया खरीदता है तो कनाडा अमेरिका से तकरीबन 89 यानी $79 की अशिया खरीदता है। और इस तरह ये जो गैप है इस तिजारत का वो सिर्फ 21% बनता है। यानी ज़्यादातर अशिया जो है वो कनाडा अमेरिका से ख़रीदता है और ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प तारीख बताता हूँ। सर्द जंग के दौर में अमेरिका कनाडा के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देता था और इसकी बुनियादी वजह दोनों ममालिक का जोग्राफियाई महल वकू था। सोवियत यूनियन के साथ महाजराई एक मुमकिन जोहरी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती थी। अगर रूस अमेरिका पर जोहरी हमला करता तो इसके मिसाइलों का रास्ता गालबन कनाडा के ऊपर से गुजरता। इसलिए अमेरिका के लिए ज़रूरी था कि वो सोवियत यूनियन की जानिब से मुमकिन जोहरी हमले का इतनी पेशगी से इतला के साथ सुराख लगा सके कि इसे अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाए। इसी बुनियाद पर अमेरिका और कनाडा ने एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन को हम आहंग किया और शुमाली कनाडा के वसी इलाके में रेडार इंस्टॉल करके एक पूरा सिस्टम कायम किया जिसे डिस्टेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता था। इस निज़ाम का मकसद मुमकिन हमले का बरवक्त सुराख लगाना था। फिर 1980 की दहाई में इस निज़ाम की जगह नॉर्थ वार्निंग सिस्टम ने ले ली जो रेडार तनसीबात के एक नए और ज़्यादा जदीद सिस्टम पर मुश्तमिल था। इसके अलावा नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड भी एक मुश्तरका दिफाई कमांड थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ईरान जंग में आप बार बार एक नाम सुन रहे होंगे अमेरिकन सेंट्रल कमांड का, जिसको US सेंटकॉम भी कहते हैं। इसी तरह की एक डिफेंस कमांड कनाडा और अमेरिका के दरमियान भी थी जिसकी सरबराही हमेशा एक अमरीकी जर्नैल के पास होती थी जबकि इसका नायब कमांडर कैनेडियन होता था। दूसरे लफ्ज़ों में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुक़ हमेशा उनके अस्करी ताल्लुक़ के मुकाबले में सानवी हैसियत रखता था और किसी भी सूरत हाल में इसे काबिल बर्दाश्त समझा जाता था क्योंकि ये ताल्लुक़ तारीख़ और नागुज़ीर ज़रूरत दोनों से बंधा हुआ था। अब सर्द जंग के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सिक्योरिटी पहलू ख़त्म नहीं हुआ, ताहम इसकी अहमियत किसी हद तक कम ज़रूर हो गई है। इसी दौरान यूक्रेन में रूस की जंगी कार्रवाइयों ने इब्तदा में रूस और अमेरिका के दरमियान तनाव में किसी हद तक इजाफा किया जिसके नतीजे में अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात के अस्करी पहलू की अहमियत दोबारा से बढ़ गई। इस हवाले से कनाडा की अहमियत का अंदाज़ा अमरीकी सदर की जानिब से ग्रीनलैंड हासिल करने की ख्वाहिश से भी लगाया जा सकता है। अमेरिका और कनाडा के तनाज़े और तिजारती जंग को जब भी आप ज़ेरे मुताला लाएं तो अपने सामने एक नक्शा खोलें लैपटॉप पर, मोबाइल पर, और नक्शे से अंदाज़ा लगाएं कि ये नक्शा कैसे है और रूस कनाडा से कितनी दूर है और कैसे कनाडा को बतौर बफर जोन अमेरिका ने यहाँ प्रोटेक्शन दी थी। और अमेरिका ही पहला मुल्क था जिसने कनाडा की खुद मुख्तारी को गालबन 1920 या 21 में कबूल किया था, मंजूर किया था और ऐलान किया था और गुज़िश्ता एक सदी से ये ताल्लुकात ऐसे ही कायम थे। अब ग्रीनलैंड से मुतल्लिक जो अमेरिका की ख्वाहिश है, इसकी एक वजह जंग और टेक्नोलॉजी में आने वाली तब्दीलियां और रूस की जानिब से पोलर रास्ते से मुमकिन खतरे में इजाफे भी हैं। फौजी सरगर्मियों की निगरानी और सुराख रिसानी के बाइस, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाइस ड्यू लाइन या नॉर्थ अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत नुमाया तौर पर कम हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ खुद सेटेलाइट्स भी खतरात से महफूज नहीं थे या अब भी नहीं है। मिसाइलों को रोकने और तबाह करने की
جو ٹیکنیکل صلاحیت ہے اس میں پیش رفت اور پولر ریجن سے پیدا ہونے والے دیگر ممکنہ خطرات کے بڑھتے ہوئے امکانات نے گرین لینڈ میں دفاعی سسٹم کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ لیکن جنگ کے طریقہ کار اور بالخصوص پولر وار فیئر کے ارتقاء کو سامنے رکھا جائے تو اگر گرین لینڈ اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ہے تو کینیڈا بھی امریکی سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے لیے بھی امریکہ کی جانب سے اسے دفاع فراہم کرنے کی صلاحیت انتہائی اہم ہے۔ امریکہ کو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ درکار ہے جو کینیڈا اسے فراہم کرتا ہے، جبکہ کینیڈا کو وہ دفاعی ٹیکنالوجی درکار ہے جو امریکہ فراہم کرتا ہے، تاکہ پولر ریجن سے دشمن کی کسی بھی کارروائی کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ نوریڈ بدستور قائم ہے۔ ایسی صورتحال میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کینیڈا میں معاشی بحران پیدا کرنا امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جو بھی اقدام کرے وہ کینیڈا کے امریکی معیشت پر انحصار کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعلقات میں دراڑ پیدا ہو جائے تو کیا یہ امریکہ کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا؟ گرین لینڈ کسی پولر ڈیفنس سسٹم کا متبادل تو شاید ہی ہو، لیکن یہ امریکی دفاعی صلاحیت میں ایک مفید اضافے کے طور پر ضرور اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اتنا اہم اسٹریٹجک اثاثہ لازماً امریکی کنٹرول میں ہونا چاہیے، حالانکہ امریکہ اور ڈنمارک نیٹو کے ذریعے پہلے ہی اتحادی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک زبردست جغرافیہ سمجھاتا ہوں۔ جب برِ صغیر کو انگریزوں نے استعماری عزائم اور گریٹر گیم کے تناظر میں دو حصوں میں تقسیم کیا تو پاکستان کے بھی دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان کی سرحد مغربی پاکستان سے نہیں ملتی تھی، اس کے لیے سمندری راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہے۔ یہی کچھ مسئلہ اس وقت امریکہ کو بھی درپیش ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے الاسکا۔ یہ ریاست امریکہ نے روس سے خریدی تھی۔ الاسکا امریکہ کی سرزمین ہے، لیکن وہ امریکہ کی باقی ریاستوں سے زمینی طور پر جڑی ہوئی نہیں ہے۔ الاسکا اور امریکہ کی باقی ریاستوں کے درمیان کینیڈا واقع ہے اور یہ امریکہ کی 49ویں ریاست ہے۔ جغرافیے کو یوں سمجھیں اور سکرین کو بھی غور سے دیکھیں۔ الاسکا کی مشرقی سرحد براہ راست کینیڈا کے یوکون اور برٹش کولمبیا سے ملتی ہے، اس لیے امریکہ کو اپنی باقی سرزمین سے الاسکا تک زمینی رسائی کے لیے کینیڈا سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، امریکہ کو الاسکا تک پہنچنے کے لیے کینیڈا کی اجازت کی ضرورت لازمی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ الاسکا تک فضائی اور سمندری راستوں سے براہ راست رسائی رکھتا ہے۔ البتہ زمینی راستے میں کینیڈا درمیان میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا امریکہ کے لیے جغرافیائی اور دفاعی اعتبار سے اتنا اہم ہے، خاص طور پر الاسکا، آرکٹک اور شمالی امریکہ کے فضائی ڈیفنس کے تناظر میں کینیڈا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ بولا تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ اب سمجھیں، The US needs the strategic depth Canada provides۔ تو اسٹریٹجک ڈیپتھ سے مراد یہی وسیع جغرافیائی اور دفاعی گنجائش ہے جو کینیڈا امریکہ کو فراہم کرتا ہے۔ کینیڈا محض امریکہ کا شمالی پڑوسی نہیں بلکہ امریکہ اور روس کے درمیان ایک وسیع جغرافیائی بفر بھی ہے، خصوصاً آرکٹک کے حوالے سے۔ ٹرمپ کی حماقت کہیں یا پھر انا پرستی یا کچھ، اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے اونٹاریو لیک کا نام تبدیل کر کے لیک امریکہ رکھ دیا، جس پر کینیڈا کے وزیر اعظم نے رد عمل دیا اور کہا کہ امریکہ کے وجود سے پہلے اور تقریباً 400 سال پہلے اس لیک کا نام اونٹاریو لیک تھا اور اب بھی یہی رہے گا۔ کینیڈا امریکہ کی تجارتی جنگ اب صرف یہیں تک محدود نہیں رہنے والی۔ کینیڈا ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک کینیڈا نے اپنی معیشت کو امریکہ کے ساتھ ایک غیر معمولی حد تک قریبی تعلق کے گرد استوار کیے رکھا۔ امریکی منڈیاں کینیڈین مصنوعات کو جذب کرتی رہیں۔ امریکی کمپنیاں کینیڈا کی انڈسٹری کو سامان اور سروسز فراہم کرتی رہیں۔ کینیڈا کے قدرتی وسائل جنوب کی جانب امریکہ کی طرف بہتے رہے، جبکہ کینیڈین مزدور ایسی سپلائی چینز کا حصہ بنتے گئے
जो दोनों ममालिक की सरहदों के आर पार फैली हुई थी। लेकिन अब यह ताल्लुक तब्दील हो रहा है और कनाडा की नई हुकूमत मुस्तकबिल के हवाले से एक निहायत वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है। अमेरिका पर हद से ज़्यादा इन्हिसार का दौर इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसका मतलब है कैनेडियन स्टील, कैनेडियन एल्यूमिनियम, कैनेडियन लकड़ी, कैनेडियन मजदूर और कैनेडियन कंपनियां, और अब बढ़ती हुई तवज्जो कनाडा के बुनियादी ढांचे पर भी है, जिसे सिर्फ अमरीकी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं बल्कि कनाडा को दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए भी तामीर किया जा रहा है। वाशिंगटन के साथ बदलते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में ये स्ट्रेटजी मज़ीद आम हो जाती है। कई बरसों तक कैनेडियन लीडर्स ये फ़र्ज़ कर सकते थे कि अमरीकी मंडी कनाडा की तिजारत का मरकज़ी सरतून बरकरार रहेगी, लेकिन अब कनाडा फ़ाल तौर पर दूसरे रास्ते तलाश कर रहा है और इसमें एक्टिव हो चुका है। कनाडा का अब ये मौक़िफ़ है वहाँ की हुकूमत का कि सिर्फ 1 साल के अरसे में कनाडा ने 4 बर्रे आज़मों में 20 नई मुआशी और सिक्योरिटी की शराकतदारियाँ कायम की हैं। ये तादाद इसलिए अहम है कि ये एक वसी तर स्ट्रेटजिक तब्दीली की अक्कासी करती है। इसलिए हुकूमत ने एक इंतहाई बुलंद हदफ मुकर्रर किया है। कनाडा की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो आइंदा 1 दहाई के दौरान अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक को अपनी एक्सपोर्ट्स दुगनी करने की राह पर गामज़न है और ज़ेर बहस हदफ तकरीबन $300 अरब के नए ऑर्डर्स का है, जो कैनेडियन वसाइल, कैनेडियन प्रोडक्ट्स और कैनेडियन स्किल्स यानी महारत के लिए मुकर्रर किए गए। ज़रा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। $300 अरब महज तिजारत का एक अदद नहीं, ये कैनेडियन कंपनियों के लिए मुमकिना नई मंडियों, कैनेडियन सनतकारों के लिए मुमकिना मुआहिदों, कैनेडियन कारकुनों के लिए मुमकिना मुलाजमतों और कनाडा के बुनियादी ढांचे में मुमकिना सरमायाकारी और बिलाखिर एक ऐसी कैनेडियन मईशत की अलामत है जो अमेरिका पर कहीं कम इन्हिसार करती हो। लेकिन इस हदफ का हुसूल आसान नहीं होगा। अमेरिका महज एक और तिजारती शराकतदार नहीं, वो कनाडा का हमसाया, इसकी सबसे बड़ी मंडी और दुनिया के सबसे ज़्यादा बाहमी तौर पर मरबूत मुआशी ताल्लुकात में से एक का मरकज़ है। कनाडा रातों रात इस ताल्लुक का मुतबादिल पैदा नहीं कर सकता। नए तिजारती रास्ते बनाने होंगे, नए ख़रीदार तलाश करने होंगे, नए मुआहदे तय करना होंगे, कंपनियों को गैर मुल्की मंडियों को समझना पड़ेगा, बुनियादी ढांचा तामीर करना पड़ेगा और कैनेडियन कारोबारी इदारों को आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। कनाडा अब अपने मुस्तकबिल पर ज़्यादा इन्हिसार चाहता है। हुकूमत ने बिलखसूस सरकारी खरीदारी के मामले में निहायत वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार की है। मुल्क में बाय कनाडा पॉलिसी नाफिज की जा रही है। इस पॉलिसी का मकसद और इसके मुताबिक जब वफाकी हुकूमत रकम खर्च करेगी तो उसूली तौर पर कैनेडियन सप्लायर्स को तरजीह दी जाएगी। ये सोच के एतबार से एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पहले हुकूमत खुद कार तौर पर सबसे सस्ते या सबसे आसान गैर मुल्की सप्लायर की तलाश करती थी, लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि अवामी पैसा कनाडा की अपनी सनत, कारखानों, मजदूरों और सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाने का जरिया बने। मंतक बिल्कुल सादा है। अगर पैसा कनाडा के टैक्स दहिंदगान फराम कर रहे हैं तो इस रकम का ज़्यादा हिस्सा कैनेडियन कारोबारी, कैनेडियन कारखानों, कैनेडियन मजदूरों और कैनेडियन सप्लाई चेन्स के ज़रिए कनाडा ही की मईशत में गर्दिश क्यों ना करें। और दिफा के शोबे में ये मौक़िफ़ सियासी एतबार से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। कैनेडियन हुकूमत ने ख़ास तौर पर फ़ौजी साजो सामान की ख़रीदारी और इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि माजी में दिफाई खराजात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता रहा है। हुकूमत का पैगाम बिल्कुल दो टोक है। कनाडा की फ़ौज की जानिब से हर $1 में से तकरीबन 70 सेंट अमेरिका भेजने का दौर अब ख़त्म हो रहा है, यानी $1 का 70% अमेरिका बटोरता रहा है। इसे मुआशी कौम परस्ती समझा जाए या स्ट्रेटेजिक नीड्स, मंतक वाज़ेह है। कोई मुल्क उस वक्त मुकम्मल खुद मुख्तारी का दावा नहीं कर सकता जब इसकी फ़ौज अपनी ज़रूरियात के अहम साजो सामान के लिए बड़ी हद तक किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करती हो। इसलिए कनाडा अब कह रहा है कि वो दिफाई सलाहियत का बड़ा हिस्सा अपने मुल्क के अंदर तैयार करना चाहता है। कैनेडियन स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मसनूई जहानत और अफरादी कुव्वत, ये सब कुछ मकसद एक ऐसा दिफाई सनती ढांचा तश्कील देना है जो कनाडा की अपनी फ़ौज की ज़रूरियात पूरी कर सके और साथ ही मुल्क के अंदर मुआशी मौक़े भी पैदा करे
اور جس پیمانے پر اس منصوبے پر بات ہو رہی ہے وہ غیر معمولی حد تک وسیع ہے۔ حکومت کی نئی دفاعی صنعتی حکمت عملی سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ $500 ارب تک کی سرمایہ کاری کو متحرک کر سکتی ہے۔ مقصد محض ہتھیار خریدنا نہیں ہے، اصل مقصد ایک مکمل صنعتی ماحولیاتی سسٹم کو تشکیل دینا ہے۔ کارخانے، ریسرچ سینٹرز، ٹیکنالوجی کمپنیاں، ایروسپیس ادارے، مصنوعی ذہانت تیار کرنے والی کمپنیاں، سپلائرز اور ہنرمند کارکن، یہ سب کچھ شامل ہے۔ حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ حکمت عملی 1,25,000 سے زیادہ نئی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ اس لیے اس حکمت عملی کا ایک اور حصہ نہایت اہم ہے، وہ ہے بنیادی ڈھانچہ۔ کینیڈا کے پاس توانائی کے بے پناہ وسائل ہیں۔ حکومت کلین اور ٹریڈیشنل دونوں طرح کی توانائی کو کینیڈین گھروں، کاروباروں اور کینیڈا کی خود مختاری کو مضبوط بنانے کے ذرائع کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ یہاں کینیڈین خود مختاری کی اصطلاح خاص طور پر اہم ہے۔ کینیڈا توانائی کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور توانائی کے معاملے میں خود انحصاری حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایسی معیشت بھی تشکیل دینا چاہتا ہے جو عالمی سطح پر کمپٹیشن کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہی فلسفہ کینیڈا کی دفاعی پالیسی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس نے کینیڈین مسلح افواج کے اہلکاروں کی تنخواہوں میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ یوکرین کی جنگ نے بہت سی حکومتوں کے نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں سوچنے کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ یورپین کو معلوم ہوا ہے کہ گولہ بارود کے ذخائر توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ سپلائی چینز اسٹریٹجک کمزوریوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہتھیار تیار کرنے کی صنعتی صلاحیت اہمیت رکھتی ہے اور فوجی اتحاد صرف سیاسی وعدوں پر منحصر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے حقیقی اور عملی دفاعی صلاحیتیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ کینیڈا یوکرین کی حمایت کرنے والے اتحاد کا حصہ رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ اس کوشش میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ عزم کینیڈا کی اپنی دفاعی سوچ کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ کینیڈا اب نیشنل سیکیورٹی کو معاشی پالیسی سے الگ کوئی معاملہ نہیں سمجھ رہا، وہ دونوں کو ایک دوسرے سے باہمی مربوط تصور کر رہا ہے۔ سٹیل قومی سلامتی ہے، توانائی قومی سلامتی ہے، نقل و حمل کی راہداریاں قومی سلامتی ہیں، ٹیکنالوجی نیشنل سیکیورٹی ہے، صنعتی صلاحیت بھی نیشنل سیکیورٹی ہے، اور یہاں تک کہ تجارت میں ڈائیورسٹی پیدا کرنا بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یہ سوچ کے انداز میں ایک ملک کی سطح پر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اگر کینیڈا امریکہ کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہوئے یورپ، ایشیا اور دیگر خطوں کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھا سکتا ہے تو اوٹاوا کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ اگر کینیڈا متعدد کوریڈورز کے ذریعے اپنی توانائی برآمد کر سکتا ہے تو اس کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ اگر اپنے ملک کے اندر زیادہ فوجی ساز و سامان تیار کر سکتا ہے تو اس کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ اگر کینیڈین کاروبار غیر ملکی صارفین کے ساتھ ساتھ داخلی صارفین پر بھی، یعنی جو لوکل کنزیومرز ہیں، ان پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ اور اگر کینیڈا ایسا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کر سکتا ہے جو اس کے وسائل کو عالمی معیشت سے جوڑ دے تو اس ملک پر دباؤ ڈالنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ عملی طور پر یہی معاشی خود مختاری ہے، یہ تنہائی نہیں ہے، یہ انتخاب کی آزادی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے کینیڈا تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ پہلے ہی 14 ایسے منصوبے جس کا تعلق نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے اس کا اعلان کر چکی ہے۔ مجموعی طور پر ان منصوبوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 لاکھ سے زیادہ ملازمتوں اور $100 ارب سے زیادہ کی نئی سرمایہ کاری میں معاون ثابت ہوں گے۔ اگر یہ اعداد و شمار حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں تو یہ ایک بڑی معاشی تبدیلی کی نمائندگی کر سکتے ہیں، لیکن اصل امتحان یہ ہوگا کہ آیا یہ اعلانات حقیقی تعمیرات، حقیقی کارخانوں، حقیقی ملازمتوں، حقیقی تجارتی کوریڈورز، حقیقی برآمدات اور حقیقی فوجی پیداوار میں تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کینیڈا کا چیلنج اب محض یہ شناخت کرنا نہیں کہ کیا تبدیل ہونا چاہیے۔ حکومت کا مرکزی پیغام بنیادی طور پر یہ ہے: کینیڈا نے کئی دہائیاں ایسی معیشت کی تعمیر میں صرف کی ہیں جو امریکہ کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب کینیڈا ایسی معیشت تعمیر کرنا چاہتا ہے جو پوری دنیا کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا شمال، مشرق، مغرب اور جنوب چاروں ڈائریکشنز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آرکٹک کی اہمیت بڑھ رہی ہے، بحر اوقیانوس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، بحر الکاہل کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اور امریکہ بدستور اہم ہے۔ لیکن اب کینیڈا کے لیے واحد معاشی راستہ نہیں رہے گا۔ یہی اصل امتحانات ہے۔
کیونکہ قومی خود مختاری محض ایک نعرہ نہیں ہے، اس کا انحصار حقیقی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک ملک اس وقت زیادہ خود مختار ہوتا ہے جب وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خود پیدا کر سکتا ہو، جب وہ اپنی پیداوار کو منڈیوں تک پہنچا سکتا ہو، جب وہ اپنا دفاع کر سکتا ہو، جب وہ ملک اپنی آبادی کو خوراک اور توانائی فراہم کر سکتا ہو، جب اس کے متعدد تجارتی شراکت دار ہوں اور جب اس کا معاشی مستقبل کسی ایک دوسرے ملک کے سیاسی فیصلوں پر منحصر نہ ہو۔ بظاہر یہی وہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف کینیڈا اب بڑھ رہا ہے، اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ تبدیلی صرف معاشی عوامل کے باعث نہیں آ رہی، اس کے پیچھے سیکیورٹی کا عنصر بھی کار فرما ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرفز کو سمجھنا ہے تو پھر جغرافیائی سیاست کو سمجھیں، اور جغرافیائی سیاست کو سمجھنا ہے تو کینیڈا کی رد عمل کی پالیسی کو سمجھیں کہ قومیں اپنی خود مختاری اور آزادی کا کیسے تحفظ کرتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔